ماں کی آغوش سے لے کر یعنی کہ ہماری تو تربیت ہی ماشاءاللہ، میرے نانا سوز خان ماشاءاللہ، میری والدہ ذاکرہ، میری بہنیں ماشاءاللہ سب نوح خان، تو یقیناً اس گھر میں آنکھ کھلی اور جب سے لے کے آج تک ماشاءاللہ جو ذکر مولا سنا اپنی بارگاہوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی مجالسوں میں پڑھتے رہے، لیکن جب ان مقدس بارگاہوں میں پہنچتے ہیں کہ جن کا ذکر ہم اپنے گھر میں، اپنی امام بارگاہوں میں، اپنی محفلوں میں کرتے ہیں، انہی کی بارگاہ میں پہنچ کر جب ان کا ذکر کرتے ہیں، یقین جانیے یہ جو 313 اور اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، یہ تبلیغ کا بڑا اچھا اور ایک نیا انداز ہے کہ ترنم کے ساتھ جو ہے بچوں کو، کیونکہ آج کل دنیا بڑی فاسٹ ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے کہ آپ ان کو ترنم سے ماں کی گود میں یہ چیزیں سکھائیں۔ تو یہ انداز جو آیا یہ بالکل جدا ہے، اس میں کیا بیبی کا کیا کرم ہے، کیسے آیا یہ خیال؟ بس ایک چھوٹا سا واقعہ، بڑا حسین واقعہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جتنے بھی حسینی ہمارے بچے ہیں سارے، جتنے بھی اس قوم کا مستقبل ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے سارے، تو میں چاہتا تھا کہ ان کے لیے کوئی تربیت کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہیے۔ یہ میرے اندر ایک آرزو تھی بڑی، اور اس آرزو کو تکمیل ملی کہ ایک دن میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ جو بات ہم بچوں کو سکھاتے ہیں ماں باپ، بیٹا اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، تو میں نے کہا مولا اگر ترنم میں مل جائے اور یہ نظم کی صورت میں تمام بچوں تک پہنچ جائے یہ بات، ماں باپ اپنے بچوں کو سنائیں، تو تربیت کا ایک حسین پہلو ہوگا۔ اس کے بعد مولا نے اتنا ذخیرہ تھا کیا ماشاءاللہ، ماجد العابدی صاحب نے اللہ ان سے میں نے لکھوایا، رات کو ہی میں نے اس کی کمپوزیشن کی، اس کے اوپر ایک بند میں نے خود لکھا باقاعدہ، پہلا بند جو تھا اس کلام کا۔ اس کے بعد مزید اشعار میں نے ان سے ماجد بھائی سے لکھوایا اس کے اوپر۔ اس کے بعد پھر ایک اور کلام آیا کہ پیارے بچوں صبح کو اٹھ کے سب سے پہلا کام کرو، کلمہ پڑھو اور سر کو جھکا کر تم مولا کو سلام کرو۔ وہ کلام قمر حسنین صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے شروع سے لے کر آخر تک، یعنی ایک دن کی تربیت اگر انسان کا ایک دن اچھا گزر جائے تو اس کی نسلیں سنور جایا کرتی ہیں۔ تو وہ کلام تھا۔ پھر ہم نے اصول دین کے اوپر کلام لکھا، پڑھا، اور وہ 5 اصول دین جن پر ہے لازم یقین۔ اس کے بعد حدیث کے ساتھ کا منظوم ترجمہ، تو ایسے پھر وہ امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں۔ تو یقیناً آج جب ہر بچے کی زبان پر یہ کلام ہوتا ہے، جب پوری دنیا میں جاتا ہوں تو جہاں جہاں وہ ماں باپ ملتے ہیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں کہ شاہد بھائی آپ نے بڑا حسین کام کیا کہ ہمارے بچوں کے لیے بہترین تربیت کا یہ سلسلہ آپ نے جو شروع کیا، تو اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور ہمارے بچے بآسانی سیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں۔ سبحان اللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آپ در مولا علی پہ موجود ہیں اور یہ تو خود ان کا دروازہ ہے، اور اس دروازے سے کیسے علم ہمیں لینا ہے اور لیتے رہیں گے۔ علی ہے ظفر بھائی، آئیے ہمارے ساتھ، ظفر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ظفر بھائی ادھر آئیے۔ دیکھیے اس وقت یہ وہ سرزمین ہے کربلا معلیٰ، نجف اشرف، سامرا کاظمین کے جو بچھڑوں کو ملا دیتی ہے، اور یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر 20-20 30 سال پرانے رفقا دوست ملتے ہیں۔ آپ ضرور ایک دفعہ کربلا آئیں، ایک دفعہ نجف اشرف آئیں، سامرا کاظمین جائیں۔ اگر نہیں آئے ہیں اور جب آئیں گے تو پھر یہ گارنٹی ہے کہ ہر سال آنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے میزبان باقر جی کو اجازت دیجیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، خاص طور پہ ظفر آباد ظفر اور شاہنواز بھائی کے لیے اسپیشل دعا کیجیے گا، ان کے قلم میں اور طاقت آئے۔ ہمیں بھی مولا اپنے در سے، ہم بھی فقیر مولا ہیں، ہمارے قلم میں بھی مولا اتنی طاقت ہے کہ ہم مزید اہل بیت کا ذکر کر سکیں۔ اپنا اجازت دیجیے باقر جی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنے پڑے مصائب ہو گئی، بابا کا غم محسن کا غم دل میں لیے ہی مر گئی، تیری شہادت کا سبب دربار جانا ہو گیا۔ آپ پر ٹوٹے مصائب کس قدر، پہلو شکست کر گئے جو آگ لائے تیرے گھر، امت نے بابا کو تیرے
رسالت یوں دیا یا سیدہ خیر النساء یا مرضیہ یا فاطمہ یا سیدہ خیر النساء یا مرضیہ یا فاطمہ صبح علیہ یا بابا جان کہتی رہی جب فاطمہ لکھوں بھلا میں شادماں کس طرح سے یہ مرثیہ بنت رسول پاک پر